بڑی کامیابی ہے پاکستان کی تو بلے بلے ہے نا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں ہوں غفران احمد چشتی اور آپ دیکھ رہے ہیں حق نیوز. ناظرین، پاکستان اس وقت تاریخ کے اہم ترین دور سے گزر رہا ہے. ایک طرف پاکستان کو اندرونی سیاسی مخالفت کا سامنا ہے تو دوسری طرف بین الاقوامی دنیا کی بھی نظریں پاکستان پر لگی ہوئی ہیں. ایک طرف امریکہ اور ایران کی بڑھتی ہوئی کشیدگی ہے تو دوسری طرف پاکستان کا وہ کردار ہے جو اس نے ہمیشہ مفاہمت کے لیے ادا کیا ہے. پاکستان میں جو اس وقت سیاسی صورتحال ہے اس میں سیاسی جماعتیں اپنا کیا کردار ادا کر رہی ہیں. اس کے علاوہ ہمارے وزیر اعظم محمد شہباز شریف اور ہمارے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے جو اہم کردار ادا کیا ہے یہ امریکہ اور ایران کی کشیدگی کو کم کرنے کے لیے، وہ بھی ساری دنیا کے سامنے. ایک دم سے یہ مذاکرات بغیر کسی نتیجہ کے ختم ہو گئے ہیں تو اس کے لیے ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ 45 سالہ دشمنی ایک ملاقات میں ختم نہیں ہوتی. اس کے لیے مزید مذاکرات ہونے چاہیے اور پاکستان اس میں اپنا اہم کردار ادا کرتا رہے گا. پاکستانی عوام اس بارے میں کیا کہتی ہے، چلیے ان سے جانتے ہیں. ایران کی اور اسرائیل کی بہت پہلے دشمنی تھی. ٹھیک ہے 45 سال سے چلتی ہوئی آ رہی ہے. ٹھیک ہے، لیکن یہ انشاءاللہ ان کا صحیح ہو جائے گا، صلح ہو جائے گی آپس میں. اور اس میں سب سے اہم کردار پاکستان ادا کرے گا، کیونکہ انہوں نے ان دونوں کو پاکستان بلایا ہے. ٹھیک ہے، اور جیسے آپ کے سامنے صلح کروانے کی کوشش کی ہے لیکن نہیں ہوئی، لیکن آہستہ آہستہ انشاءاللہ آگے مزید معاملات بہتر ہوں گے. ٹھیک ہے، اور باقی ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں اپنے وزیر اعظم کو. ٹھیک ہے، باقی جو فوج ہے ادھر اپنی پوری محنت کر رہی ہے. ٹھیک ہے، پولیس جگہ جگہ ہے. ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ پاکستان ہی اہم کردار ادا کرے گا ان دونوں کی دوستی کا. یہ بے نتیجہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا، یہ بے نتیجہ نہیں ہے. اس میں انشاءاللہ نتیجہ نکلے گا اور کچھ نکلا بھی ہوگا جو ہمارے سامنے نہیں آ رہا. یہ گورنمنٹ کے معاملے ہوتے ہیں، اس میں بڑے بڑے فیصلے. ابھی یہ دیکھیں 40-50 سال کی یہ بات چیت ہے. اپنا ان کی آپس میں دشمنی ہے، آنا جانا نہیں ہے، ان کے اکاؤنٹ فریز ہوئے ہیں اور بزنس ان کا نہیں ہے. معاملے بڑے ایران کے ساتھ ہیں. اور یہ کیا آپ جانتے ہیں کہ ایک 24 گھنٹے میں یہ معاملہ حل ہو جائے گا؟ یہ معاملہ لمبا ہے. انشاءاللہ بہت بہتری ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ خوش رکھے، ہمارے صحت دے، ہمارے چیف آف آرمی سٹاف کو، ہمارے وزیر اعظم پاکستان میاں شہباز شریف صاحب کو اور جناب اسحاق ڈار صاحب کو اللہ تعالیٰ ان کی صحت دے. دیکھیں اسحاق ڈار صاحب پچھلے دنوں میں گر بھی گئے تھے، زخمی تھے، ان کی ہڈی فریکچر ہم نے سنا تھا ہو گئی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ چین چلے گئے. چین میں پھر چین والوں نے ان کا علاج کروایا اسپتال میں، ہم نے سنا ہے. دیکھیں بات ہے نیوز کی، پتہ نہیں سچی ہے جھوٹی ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ صحت دے. ملک کے لیے انشاءاللہ بہتری ہوگی اور بہتری ہوگی. اللہ تعالیٰ دعا کیا کرے، اچھائی کی دعا کرے. بس یہ نیگیٹو سوچ ہم جو رکھتے ہیں، ہمارے چینل پہ کچھ لوگ ایسے کہہ رہے ہوتے ہیں جی یہ ہوا مذاکرات ختم ہو گئے. مذاکرات ختم نہیں ہوئے، یہ مذاکرات انشاءاللہ چلتے رہیں گے. ہو سکتا ہے کہ کل کو یہ مذاکرات کسی اور ملک میں ہوں. پاکستان تو بیچ میں انوالو ہے ہی ہے. انشاءاللہ پاکستان کے دن اچھے آنے والے ہیں اور انشاءاللہ ضرور آئیں گے. ہم اپنی زندگی میں یہ دیکھیں گے. اچھا سر، یہ بتائیے کہ جو ایران کے اور امریکہ کے جو مذاکرات تھے وہ غیر کسی نتیجہ کے ابھی فی الحال رک گئے ہیں، تو اس کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ اچھا، اس میں دیکھیں ایک بڑا پوائنٹ جو ہے نا وہ دیکھنے والا یہ ہے کہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ مذاکرات شاید پورے نہیں ہوئے، یا تو جب بھی آپ دیکھیں گے نا دنیا میں چیزیں مذاکرات، وہ کبھی بھی فرسٹ میٹنگ میں یا فرسٹ کال پہ چیزیں ختم نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، یہ obvious سی بات ہے کہ آگے. لیکن اس وقت ہمارے لیے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اتنی بڑی ڈیلیگیشن یہاں پر آئی ہے اور ملک کے اندر، تو یہ ملک کی کتنی بڑی پوری دنیا اس کی تعریف کر رہا ہے سوائے پاکستان کو چھوڑ کے. پاکستان میں کچھ لوگ ہیں جو چاہتے ہی نہیں ہے کہ پاکستان کی تعریف، جو نا شخصیت پرستی میں اتنا آگے ہیں، اس کو میں بولوں گا شخصیت پرستی، کہ ان کے اندر صرف شخصیت پرستی ہے. وہ شخصیت پرستی میں اتنا آگے ہیں کہ ملک وہ کہتے ہیں چاہے جو مرضی اس کے ساتھ ہو، ہم اپنی شخصیت کے ساتھ رہیں. تو ہمیں اس چیز سے باہر نکلنا چاہیے. کسی نہ کسی موقع پہ ہم
ان کو برا کہتے ہیں لیکن ہم خود کیا کر رہے ہیں ہم اپنے آپ پہ نہیں دیکھتے. تو اس میں یہ نہ دیکھیں کہ مذاکرات کسی چیز پر ختم نہیں ہوئے, انشاءاللہ کسی نہ کسی چیز پر ختم ہوئے ہیں. جو رہتی چیزیں وہ بھی انشاءاللہ بہت اچھی چیزوں پر ختم. دیکھیں جی بہت بڑا کردار ہے, انہی کا کردار ہے. تو آپ یہ دیکھیں نا کہ امریکن ڈیلیگیشن کتنے 15 سال کے بعد جو ہے ایک پوری ڈیلیگیشن یہاں پر آئی ہے. تو یہ ایک چھوٹی چیز تو نہیں ہے کہ جس کو پاکستان کو ایک دبا ہوا ملک سمجھا جاتا تھا دنیا کے اندر ہے, لیکن اس وقت جو اس کا کردار ہے وہ کن کی وجہ سے. دیکھیں یہ لوگ تو ذریعہ ہے نا, اللہ نے ذریعہ بنایا, تو کسی نہ کسی کو تو اللہ نے ذریعہ بنایا. کہتے ہیں جس کو اللہ عزت دے اس کو کون عزت دے سکتا ہے, اس کو کون ذلیل کر سکتا ہے. تو یہ چیز ہے, تو اس میں اس کا بہت بڑا کردار ہے جو ہمیں جس کی جو اچھی چیز ہو نا اس کو ایکنالج کرنا چاہیے. لیکن پھر میں بات وہی کہوں گا کہ شخصیت پرستی میں ہم اتنا آگے ہوتے ہیں کہ کسی کی اچھی چیز ہوتے ہوئے بھی ہم اس کی اچھی چیز کو نہیں. اور یہ میرے سب سے بڑی بات ہے کہ یہ ہمارے نبی کا طریقہ نہیں ہے. ہمارے نبی کا طریقہ کیا تھا کہ کسی میں 100 عیب ہوتے تھے نا, ایک خوبی ہوتی تھی, اللہ کے نبی اس خوبی کو پکڑتے تھے کہ اس کے اندر یہ خوبی ہے. تو باقی اللہ پاک خیر کرے گا انشاءاللہ تعالی. دیکھیے جی اگر مذاکرات ختم ہو گئے, لیکن یہ ہے کہ اس میں ابھی بھی چانسز ہے یہ پھر بھی, کیونکہ کوئی بھی جنگ جو ہے نا وہ مذاکرات کے بغیر حل نہیں ہو سکتی. آپ نے پچھلے بھی دیکھا ہوگا اتنی جنگیں ہوئی ہے, افغانستان کی جنگیں, باقی جنگیں, اس سے کوئی بھی فرق نہیں پڑا ہے. وہی آخر میں حالات ہے مذاکرات. تو کیونکہ اگر یہ مذاکرات پہ نہیں آئیں گے نا تو وہ یہ پوری دنیا کا نقصان ہے. اس سے صرف یہ 2-3 کنٹریز نہیں, سارا یہ جو ایریا ہے یہ سارا ایفیکٹ ہوگا. تو ہماری بھی یہی دعا ہے اور کوشش ہے کہ یہ لوگ مذاکرات پہ آئے, لیکن کچھ ان کی طرف سے وہ لوزنس شو ہوگی, کیونکہ ایران کی طرف سے ہوگی تبھی ہوگا. ایسا نہیں کہ وہ اس سائڈ سے بروٹلنس شو کرے کہ نہیں آپ نے صرف ہمارے ہی ماننے. وہ کچھ پگھلیں گے تو یہاں سے بھی چیز پگھلیں گی. تو امید ہے انشاءاللہ معاملات حل ہو جائیں گے اللہ کے فضل سے. کہ ابھی جو ایران کے اور امریکہ کے مذاکرات بغیر کسی نتیجہ کے ختم ہو گئے ہیں, آپ اس کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ وہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نتیجے پہ جو ختم ہوئے بغیر چلے گئے نا, وہ نتیجہ اتنی جلدی نکلنا نہیں تھا اس کا. ٹھیک ہے, پاکستان نے جو کوشش کی ہے وہ بہت بڑی کوشش ہے, اس کو سراہا جانا چاہیے. نتیجہ اتنی جلدی نکلنا نہیں تھا, نتیجہ نکلے گا اس کا. ٹھیک ہوگا, جنگ جو ہے وہ کسی بھی معاملے کا حل نہیں ہے. ایٹ دی اینڈ یہ مذاکرات ہونے ہی ہونے ہیں. ٹھیک ہو گیا. ابھی ظاہر ہے ایران چاہتا ہے کہ وہ اس کی مرضی پہ ہوں, امریکہ بھی ایک بدماش ملک ہے, وہ چاہتا ہے میری مرضی پہ ہوں. ٹھیک ہو گیا. تو وہ اس وجہ سے یہ مذاکرات اتنی جلدی حل ہونے نہیں تھے, لیکن یہ ہو جائیں گے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بڑی بہتر کوشش ہے. ابھی کچھ وقت پاکستان کا سارا واپس نہیں گیا, آپ کو پتہ ہوگا, کچھ لوگ ابھی بھی ادھر ہی ہیں. تو وہ انشاءاللہ کوئی نہ کوئی حل نکلے گا اس کا, وہ بہتر حل نکلے گا. ایران کی بھی آزاداری جو ہے وہ رہنی چاہیے, عزت آبرو رہنی چاہیے, اس کی سیلف رسپیکٹ رہنی چاہیے. امریکہ تو پھر وہ ہر جگہ جنگ نہیں چھیڑ سکتا نا, بڑا مشکل ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ امریکہ کو بڑا لاس ہوا ہے اس جنگ کا, اسرائیل کو بڑا لاس ہوا ہے. ایران نے جو سٹینڈ لیا ہے وہ تو کسی نے سوچا بھی نہیں تھا اتنا وہ سٹینڈ لے گا. تو اس نے اچھا سٹینڈ لیا ہے اور وہ سٹینڈ پہ رکا ہوا ہے. اس سٹینڈ کے ڈٹے آپ سوچ سکتے ہیں, آبزرو کر سکتے ہیں کہ امریکہ جیسا ملک جو ہے پاکستان میں ہے مذاکرات کے لیے, وہ بھی ایران سے. تو ایران کو, امریکہ کو بھی پریشانی تو ہے نا, ٹینشن ہے جس کی وجہ سے وہ چل کے آیا ہے, اس کا وائس پریزیڈنٹ چل کے آیا ہے. بڑی کامیابی ہے پاکستان کی. پاکستان کی تو بلے بلے ہے نا. دیکھیں نا, جو 2 لوگ لڑ رہے ہوتے ہیں ان کا جو مفاہمت کرا رہا ہوتا ہے, اس کی یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ اس نے کامیاب کرانے ہیں مذاکرات. پاکستان کی یہ ذمہ داری تو نہیں ہے اس میں کامیاب. پاکستان نے کوشش کی ہے, اس کی کوشش کا ریگارڈ اس کو مل گیا ہے, اس کی عزت بن گئی ہے. معاملہ حل تو دونوں ملکوں نے آپس میں خود کرنا ہے. اگر وہ کرنا چاہیں گے, جنگ روکنا چاہیں گے تو کریں گے, نہیں تو کسی کی بات نہیں مان سکتے. لیکن یہ پاکستان کی بڑی کامیابی ہے کہ 2 ملکوں کا وفد آیا, پوری دنیا کی نظریں پاکستان پہ ہیں. پاکستان کی تو عزت ہے اس میں, ہم یہ سمجھتے ہیں عزت بڑھ گئی ہے پاکستان کی. ایران کے اور امریکہ کے جو مذاکرات ہیں وہ بغیر نتیجے کے ختم ہوئے ہیں, لیکن وہی بات ہے کہ نتیجہ اتنی جلدی نہیں نکلنا. 47 سال کا ان کا آپس میں گیپ ہے, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ 47 سال کے بعد وہ دونوں ملک اگر آج ایک ٹیبل پہ بیٹھے ہیں, ٹیبل ٹاک ہوئی ہے, اور ہم نے دیکھا ہے کہ انہوں نے کھانا بھی اکٹھا کھایا اور بات چیت بھی ہوئی ہے, تو میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑی کامیابی ہے اور یہ کریڈٹ پاکستان کو جاتا ہے. امریکہ تو ٹائم لیتا رہتا ہے, اس کو تو ٹائم چاہیے ہوتا ہے نیا کوئی کام کرنے کے لیے یا نئی کوئی اپنے اسٹریٹجی بنانے کے لیے. تو یہ مذاکرات ہو ہی نہیں سکتے تھے, یہ تو بنا نتیجے کے ختم ہونے تھے, کیونکہ وہ تو ویسے لٹکا رہے, غریب لوگوں کو مار رہے ہیں. تو یہ بالکل ٹھیک نہیں ہے, یہ ہونا بھی نہیں چاہیے. لیکن اس کا حل بھی بات چیت ہی ہے, یہ مذاکرات سے یہ حل ہو سکتا ہے. لیکن امریکہ اس چیز میں سنسیئر نہیں ہے, وہ سنسیئرٹی نہیں چاہتا. لیکن پاکستان نے اچھا کردار ادا کیا, مثبت کردار ادا کیا, ضروری تھا. جی ناظرین, آپ نے ہمارا پروگرام دیکھا, لوگوں کی رائے بھی جانی. پاکستان پوری دنیا کے امن کے لیے اپنا کردار ادا کرتا رہے گا. آپ اپنی قیمتی رائے ہمیں ضرور دیجیے گا. اگلے پروگرام تک اجازت دیجیے. اللہ حافظ.